बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, आसानी का ख्वाब दिखाने वाले मुश्किलात ले आए। हुकूमत ने एक बार फिर अंधेरों में धकेल दिया। पेट्रोल महंगा होने पर लाहौरिये गुस्से से लाल पीले। हुकूमत ने गुज़श्ता रात पेट्रोल 4 रुपये 13 पैसे महंगा किया। नई कीमत 289 रुपये 75 पैसे हो गई। लाइट डीजल 1 रुपये 14 पैसे फी लीटर सस्ता 170 रुपये 30 पैसे बेचा जा रहा है। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल महंगा होने से मजीद अशिया जरूरिया महंगी हो जाएंगी। अवाम को रिलीफ फराहम करने के बजाय हुकूमत पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर रही है। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 13 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 279 से जायद हो गई है। कैमरामैन उमर सलीम और रिपोर्टर अरबाज खान के साथ मायदा वहीद, सिटी 42 लाहौर। डेंगू के खतरे ने फिर सर उठा लिया। शहर के बेशतर इलाकों में डेंगू मच्छरों की अफजाइश। डेंगू में बुखार में मुब्तला 2 मरीज सामने आ गए। डेंगू मच्छरों का खतरा बढ़ गया। शहर में मच्छरों की अफजाइश और लार्वा की मौजूदगी के साथ केसेस भी सामने आने लगे। रवां सीजन के दौरान लाहौर में डेंगू बुखार के पहले 2 मरीज रिपोर्ट हुए। शालामार टाउन की 20 साला अलिशबा और इलामा इकबाल टाउन के 47 साला अरमगान के डेंगू बुखार में मुब्तला होने की तस्दीक हुई है। डेंगू मच्छरों का खतरा बढ़ गया। शहर में मच्छरों की अफजाइश और लार्वा की मौजूदगी के साथ केसेस भी सामने आने लगे। रवां सीजन के दौरान लाहौर में डेंगू बुखार के पहले 2 मरीज रिपोर्ट हुए। शालामार टाउन के रिहायशी 20 साला अलिशबा और इलामा इकबाल टाउन के 47 साला अरमगान के डेंगू बुखार में मुब्तला होने की तस्दीक हुई है। शहर के बेशतर इलाकों में मच्छरों की अफजाइश जारी है। महकमा सेहत की डेंगू सर्विलेंस पर मामूर फील्ड टीमों को लार्वा मिलने का सिलसिला जारी है। मौसम बदलने के बावजूद निमोनिया के हमले बरकरार। लाहौर में मजीद 142 बच्चों में निमोनिया बुखार की तस्दीक। सूबा भर में निमोनिया बुखार में मुब्तला 4 बच्चे जाँ बहक। मजमूई तौर पर 515 नए मरीज रिपोर्ट हुए। बदलने के बावजूद बच्चों पर निमोनिया के हमले ना थम सके। 24 घंटों के दौरान लाहौर में मजीद 142 बच्चे निमोनिया बुखार में मुब्तला होने की तस्दीक हुई है। पंजाब भर में निमोनिया बुखार में मुब्तला 4 बच्चे जिंदगी की बाजी हार गए और सूबे भर में निमोनिया में मुब्तला 515 नए मरीज बच्चों की तस्दीक हुई है। आपको बताएं, लाहौर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एजुकेशन सिटी बनाने का फैसला। नए IT एजुकेशन सिटी में आलमी मयार की रैंकिंग में सर फहरिस्त यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस कायम होंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज की दुनिया भर की टॉप 5 IT कंपनियों में राब्ते की हदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ। इजलास में फ्री वाईफाई प्रोजेक्ट और IT सिटी टावर मनसूबे का जायजा लिया गया। IT और एजुकेशन सिटी ट्विन टावर के लिए जदीद 3 मॉड्यूलर टेक्नोलॉजी अपनाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हदायत पर लाहौर के पायलट प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो गया। लाहौर में फ्री वाईफाई प्रोजेक्ट के आगाज़ के लिए डेडलाइन मुकर्रर। मॉड्यूलर टेक्नोलॉजी के जरिए 10 माह में टावर्स की तामीर मुकम्मल की जाएगी। ट्विन टावर्स में 6 से 8 हज़ार तक अफराद की गुंजाइश होगी। वज़ीर आला पंजाब का कहना है, फ्री वाईफाई प्रोजेक्ट में आम आदमी की आबादकारियों को ख़ास तौर पर शामिल करने की हदायत। फ्री वाईफाई प्रोजेक्ट के लिए तेज़ तरीन कंपनी का इंतखाब किया जाएगा। पंजाब के दीगर शहरों में बतदरीज फ्री वाईफाई प्रोजेक्ट का आगाज़ किया जाएगा। ना कतार ना इंतज़ार। पंजाब के मुस्तहिक मरीजों के लिए बड़ी खबर। पंजाब हुकूमत का मुस्तहिक मरीजों को अद्वियात घर की दहलीज पर मुहैया करने का फैसला। अद्वियात घर की दहलीज पर यकीनी बनाने के लिए काम का आगाज कर दिया गया। से मुस्तहिक मरीजों को अद्वियात घर तक पहुंचाने के प्रोग्राम पर अमल दरामद का आगाज होगा। पंजाब के बुनियादी देही तिब्बी मराकज, तहसील और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पतालों की रिवैम्पिंग का फैसला किया गया। वजीर आला मरियम नवाज ने महकमा सेहत को अस्पतालों और तिब्बी मराकज की रिवैम्पिंग प्लान भी मुरतब करने की हिदायत कर दी। 90 रोज में बेसिक हेल्थ यूनिट्स और तहसीलों जिले हेडक्वार्टर्स अस्पतालों की रिवैम्पिंग का अमल शुरू करने की हिदायत कर दी गई। महकमा सेहत को सरकारी अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात की फराहमी और तिब्बी आलात की फराहमी को 1 हफ्ते में मुकम्मल करने का टास्क दे दिया गया। तमाम अस्पतालों की लेबॉर्टरीज को फाल करने की भी हिदायत दे दी। महकमा सेहत को 3 बड़े शहरों में मेडिकल सिटी बनाने का टास्क भी दे दिया गया। वजीर आला ने मेडिकल सिटी बनाने के लिए 1 हफ्ते में रिपोर्ट मुरतब करने की हिदायत कर दी। आपको बताएं, पंजाब पुलिस के 3 DIGs के तकर्रुर और तबादले कर दिए गए। इमरान किश्वर को DIG ऑर्गेनाइज्ड क्राइम लाहौर तैनात कर दिया गया। ज़ीशान अस्कर को DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर तैनात कर दिया गया। कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक DIG एस्टेब्लिशमेंट टू पंजाब तैनात। चीफ सेक्रेटरी ने तीनों अफसरान के तकर्रुर तबादलियों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया।
لاہور کا موسم خوشگوار، اہل لاہور موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے نکل پڑے۔ لاہور نے لاہور کی تاریخی فوڈ اسٹریٹ اسلام پورہ کی رونقوں کو چار چاند لگا دیے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے ابراہیم سے۔ اس وقت میں موجود ہوں اسلام پورہ مین بازار فوڈ اسٹریٹ میں، جہاں پر عوام کا جمع غفیر جو ہے وہ موسم کے سہانے ہوتے ہی جو ہے یہاں پر امڑ آیا ہے، اور عوام نے مختلف جو ہے وہ کھابوں کی دکانوں کا رخ کر لیا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایک موجود ہیں دکاندار، ان سے جان لیتے ہیں۔ جی مجھے بتائیے گا کہ آج موسم سہانا ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ عوام کا کافی زیادہ جو ہے وہ یہاں پہ رش دیکھا جا سکتا ہے، تو کیا یہ اسلام پورہ کی روایت ہے یا جو ہے یہ موسم کے اچھا ہونے سے ہی جو ہے یہاں پر لوگ آتے ہیں؟ نہیں الحمدللہ اللہ کا کرم ہے ماشاءاللہ۔ اب یہ کہ علاقہ ہے فوڈ اسٹریٹ کے، ماشاءاللہ بڑا اچھے کھانے آپ کو ملتے ہیں، جیسا کہ جیو وڑا ایک نام ہے، الحمدللہ معیار ہے۔ ہم نے تو ہر چیز ہمارا، جیسے کستوری بوٹی ہے، گرین بوٹی ہے، ٹنگڑی بوٹی لوگ بہت پسند کرتے ہیں، چکن کباب، بیف کباب، تکا بوٹی، ریگولر تکا، اور باقی سبزی وغیرہ ہے، بریانی وغیرہ۔ الحمدللہ جیسے ہی موسم خوشگوار ہوتا ہے تو لوگ یہاں پہ ہجوم ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ اوپر فیملیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور بھی ماشاءاللہ کسٹمر ہمارے بہت ہیں۔ ہاں جی، ان کا کہنا یہ تھا کہ اسلام پورہ کے جو لوگ ہیں وہ کھائے پیے بغیر جو ہے نہیں رہ سکتے، اور یہ صرف اسلام پورہ تک جو ہے بات محدود نہیں ہے، اہل لاہور جو ہیں وہ کھائے پیے بغیر نہیں رہ سکتے، اور اگر موسم سہانا ہو تو پھر اہل لاہور جو ہے وہ کھانے کا موقع جو ہے وہ کیسے چھوڑ سکتے ہیں۔ اس لیے یہاں پر کافی زیادہ تعداد میں جو ہے وہ لوگ آئے ہوئے ہیں، مختلف قسم کے کھانوں سے جو ہے لطف اندوز۔ بہت شکریہ ابراہیم آپ کا۔ پاکستان جاپان کلچر ایسوسی ایشن نے جاپانی مٹھائی اور پھلوں کی نمائش لگائی۔ شہریوں کو جاپان کی ثقافت سے آشنا کیا گیا۔ مزید تفصیلات بسام سلطان کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان جاپان کلچر ایسوسی ایشن کی جانب سے گلبرگ میں جاپانی مٹھائی اور پھولوں کی نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ جاپانی سفارتکار ایٹو ٹکاشی نے نمائش کا افتتاح کیا۔ جاپانی سفارتکار کا کہنا تھا کہ پاکستان اور جاپان کی ثقافت ایک دوسرے سے منفرد مگر قابل ستائش ہے۔ جاپانی سفارت خانے کے شیف یاما کازی نے شرکا کو جاپان کی ثقافتی مٹھائی وگاشی سویٹس بنانے کا طریقہ بھی سکھایا۔ نمائش میں لاہور سیگیٹسو اسٹڈی گروپ کے طلبہ بھی شریک ہوئے۔ پھولوں کی نمائش میں جاپان سمیت مغلیہ دور کی بھی عکاسی کی گئی۔ کیمرہ مین ناصر مسعود کے ساتھ بسام سلطان، سٹی 42۔ ایف آئی اے کے ساتھ ساتھ سائبر کرائم کے کیسز پولیس بھی ڈیل کرے گی۔ سائبر کرائم یونٹ میں فرانزک ونگ، آن لائن فراڈنگ اور خواتین بچوں کے ساتھ ہراسانی اور پورنوگرافی ونگ کام کرے گا۔ اس حکام کے مطابق پنجاب پولیس میں سائبر کرائم یونٹ ایڈیشنل آئی جی کے ماتحت کام کرے گا۔ ہیڈ کوارٹر میں 2 ڈی آئی جیز اور ہر ریجن میں ایس ایس پی رینک کا آفیسر تعینات ہوگا۔ سائبر کرائم یونٹ میں 5000 کی نفری کام کرے گی۔ 2000 آئی ٹی ایکسپرٹ بھرتی کیے جائیں گے، جبکہ 3000 پولیس کے افسران اور اہلکار شفٹ کیے جائیں گے۔ یونٹ میں فرینزک، آن لائن فراڈ اور خواتین بچوں کے ساتھ ہراسانی، پورنوگرافی یونٹ کام کرے گا۔ شہری سائبر کرائم کیسز کی درخواست کسی بھی تھانے میں دے سکیں گے۔ درخواست کو ای ٹیگ کے اجرا کے بعد انویسٹیگیشن آفیسر خود رابطہ کر کے تفتیش کا آغاز کرے گا۔ یونٹ کا آغاز 90 روز میں کیا جائے گا۔ افسران کی سیٹوں کی منظوری، فنڈز کے اجرا اور نفری کی بھرتی کی سمری حکومت کو جلد بھجوا دی جائے گی۔ ایف آئی اے میں 1,40,000 سے زائد درخواستیں زیر التوا ہیں۔ آپ کو بتائیں پنجاب میں تعلیم کا برا حال، 94 ہائی اور ہائر سیکنڈری اسکول پرنسپل سے محروم۔ ڈویژنل ڈائریکٹر سیکنڈری، ایڈیشنل ڈائریکٹرز ایلیمنٹری، چیف ایگزیکٹو آفیسرز اور ڈی ای اوز کو اسکولوں کے انتظامات سنبھالنے کا حکم جاری ہے۔ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے ایڈیشنل ڈائریکٹرز کو اسکول کے اختیارات سنبھالنے کا حکم دے دیا۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر اور ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسرز بھی اسکولوں کے انتظامات کو دیکھیں گے۔ ڈویژنل ڈائریکٹر اسکول میں انتظامی معاملات سمیت سالانہ امتحانات بھی منعقد کروائیں گے۔ لاہور میں بھی 6 گرلز ہائی اور ہائر سیکنڈری اسکول پرنسپلز کے بغیر ہی چل رہے ہیں۔ اسکولوں میں گورنمنٹ گرلز پائلٹ اسکول وحدت کالونی، کمپریہنسو وحدت روڈ، گورنمنٹ ماڈل اسکول کلندر پورہ شامل ہیں۔ چیئرمین پنجاب ایسوسی ایشن آف سبجیکٹ اسپیشلسٹ رانا عطا محمد کا کہنا ہے کہ پنجاب بھر میں گریڈ 19 کی 1400 آسامیاں خالی پڑی ہیں۔ گریڈ 19 میں ترقی پانے والے سینئر اساتذہ کی فی الفور تعیناتیاں کی جائیں۔ سرکاری اسکولوں میں سالانہ امتحانات میں نقل کی روک تھام کے لیے کمیٹی بنا دی گئی۔ کمیٹی سالانہ امتحانات کی مانیٹرنگ کے لیے ایس او پیز تیار کرے گی۔ پنجاب ایگزامینیشن کمیشن نے 10 رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ کمیٹی نقل کی روک تھام کے لیے خصوصی ایس او پیز بنائے گی۔ کمیٹی کے کنوینئر ڈی جی قائد اکیڈمی ہوں گے۔ کمیٹی سالانہ امتحانات کی مانیٹرنگ کے لیے ایس او پیز تیار کرے گی۔ کمیٹی سزا اور جرمانے بھی مقرر کرے گی۔ 7 مارچ سے پنجاب کے سرکاری اسکولوں میں سالانہ امتحانات کا آغاز ہو رہا ہے۔ شہر کے متعدد علاقوں کا سیوریج نظام جواب دے گیا۔ اکثر سڑکیں اور گلیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ شہری مسائل حل نہ ہونے پر پریشان ہیں۔
جوڑے پل کے علاقے کا سیوریج نظام خراب ہو گیا، شہری پریشان، کہتے ہیں عرصے دراز سے خراب سیوریج سسٹم کو تاحال ٹھیک نہیں کیا گیا۔ راہگیروں کا کہنا ہے ہر وقت مشکلات کا سامنا رہتا ہے، انتظامیہ کو متعدد بار شکایت درج کروائی مگر کوئی سنوائی نہیں ہوتی۔ اسلام آباد ٹاؤن سرکلر روڈ کا علاقائی پارک انتظامیہ کی عدم توجہ کی بھینس چڑھ گیا، گرلز غائب، دروازے بھی سلامت نہ رہے، جھولے خستہ حال، پارک جنگل کی شکل اختیار کر گیا۔ رہائشیوں کا کہنا ہے پارک ہمارے لیے نو گو ایریا بن گیا ہے۔ قدیر اسٹریٹ گوال منڈی میں جگہ جگہ تاروں کے گچھے لٹکنے لگے، علاقہ مکین اذیت میں مبتلا، کہتے ہیں کرنٹ لگنے کے متعدد واقعات ہو چکے۔ شہریوں نے بہنگم تاروں کے لٹکتے گچھوں کو ہٹانے کا مطالبہ کیا ہے۔ چوک بابا اعظم اچھرا کی سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار، علاقے کی دیگر گلیاں بھی خستہ حال، سڑک پر گہرے گڑھے ٹریفک کی روانی میں مشکلات کا باعث بننے لگے۔ سیوریج نظام بھی جواب دے گیا، جگہ جگہ گندا پانی جمع۔ مکینوں کا کہنا ہے گزشتہ 6 ماہ سے سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، علاقہ مسائل کا گڑھ بن چکا۔ اہل علاقہ نے انتظامیہ سے مسائل حل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت خصوصی اجلاس ہوا۔ پنجاب کے پہلے مستند ڈیٹا بیس ہب اور ڈیٹا بیس اتھارٹی کے لیے تجاویز اور سفارشات پر غور کیا گیا۔ پنجاب کے پہلے ڈیٹا بیس کی تشکیل سے معاشی پالیسی سازی میں مدد ملے گی۔ مریم اورنگزیب کی سربراہی میں 13 رکنی ٹیکنیکل ورکنگ گروپ قائم کر دیا گیا۔ میں پنجاب کی آبادی کا مربوط اور مستند ڈیٹا مرتب کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ ڈیٹا کی مدد سے سوشل پروٹیکشن پروگرام میں آسانی ہوگی۔ ڈیٹا ہب سے حقیقی مستحق عوام کو ریلیف میں آسانی بھی ہوگی۔ اجلاس میں پنجاب سوشو اکنامک رجسٹری پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ ہر بچے کی پیدائش پر ڈیٹا خود بخود اپ ڈیٹ کرنے کا طریقہ وضع کرنے کی ہدایت کی گئی۔ پنجاب میں باہر سے آ کر بسنے والوں کے اعداد و شمار بھی مرتب کرنے کا جائزہ لیا گیا۔ مریم اورنگزیب کی سربراہی میں 13 رکنی ٹیکنیکل ورکنگ گروپ قائم کر دیا گیا۔ ورکنگ گروپ میں MNA بلال کیانی، متعلقہ افسران، اسٹیٹسٹکس ماہرین شامل ہوں گے۔ اجلاس میں پرویز رشید، مریم اورنگزیب، عظما بخاری، چیف سیکرٹری، چیئرمین PND اور دیگر حکام بھی موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے برٹش ہائی کمشنر کی ملاقات، پہلی خاتون وزیر اعلیٰ بننے پر مبارکباد دی، نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ مریم نواز شریف سے برٹش ہائی کمشنر جین میرٹ نے ملاقات کی۔ کلاسٹر ہیوز بھی موجود تھیں۔ پنجاب کے طلباء کے لیے برطانوی یونیورسٹی میں اسکالرشپ بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے گورننس اور شفافیت پر اپنے ویژن سے آگاہ کیا، ڈیجیٹل پنجاب کے ویژن پر بات چیت کی۔ برطانوی ہائی کمشنر نے ڈیجیٹل پنجاب ویژن کو سراہا۔ مریم نواز نے کہا پنجاب کو ڈیجیٹلائزیشن کے لیے جدید دور میں لے جانا چاہتے ہیں، IT یونیورسٹی کے قیام کے لیے برطانوی اداروں کی ممکنہ سہولتیں فراہم کریں گے۔ لاہور میں IT ٹوئن ٹاور کا پروجیکٹ بہت جلد شروع کیا جائے گا۔ گورنر پنجاب سے ڈپٹی آڈیٹر جنرل سینٹرل کی قیادت میں وفد کی ملاقات۔ طارق بشیر چیمہ نے حکومت پنجاب کی سالانہ اکاؤنٹس اور آڈٹ رپورٹ 2023-24 پیش کی۔ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان سے ڈپٹی آڈیٹر جنرل سینٹرل طارق بشیر چٹھا کی قیادت میں وفد نے ملاقات کی۔ طارق بشیر چٹھا نے حکومت پنجاب کی سالانہ اکاؤنٹس اینڈ آڈٹ رپورٹ 2023-24 پیش کی۔ گورنر پنجاب نے کہا سرکاری محکموں میں شفافیت اور گورننس بہتر کرنے میں محکمہ آڈیٹر جنرل کا اہم کردار ہے۔ جن سرکاری اداروں کا آڈٹ نہیں ہو رہا انہیں اس سسٹم میں شامل کرنا چاہیے۔ وفد میں ڈائریکٹر جنرل آڈٹ پنجاب محمد نسیم راشد، ڈائریکٹر آڈٹس اکرام الحق بھی شامل تھے۔ بچوں کی بہتر نشوونما اور اچھی صحت کے لیے ایٹ سیف کڈز کیمپین کا آغاز کر دیا گیا۔ DG فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید، سیکرٹری ایجوکیشن محمد احسن وحید اور ایڈیشنل سیکرٹری صبا عادل نے مہم کا افتتاح کیا۔ فوڈ اتھارٹی کی جانب سے ایٹ سیف کڈز مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ کمپین کے تحت بچوں کے ساتھ والدین اور اساتذہ کو بھی خوراک کے متعلق آگاہی دی جائے گی۔ DG فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید کا کہنا تھا کہ بچوں کی غذائی ضروریات ان کی نشوونما اور جسمانی سرگرمیوں کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے۔ 1 سال کے بچے کو روزانہ 800 جبکہ 10 سال کے بچے کو 2000 کیلوریز کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بچوں کی ہیلتھ کے حوالے سے ایشوز ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ نیوٹریشن کیمپین کے ذریعے سے اساتذہ کرام کو اویئرنیس دینا، بچوں کے جو پیرنٹس ہیں ان کو اسپیشلی ان کی مدرس کو اویئرنیس دینا، اور انشاءاللہ جب ہم مہینے کے اندر ایک دن جو ہے اسکول نیوٹریشن ڈے پرائیویٹ پبلک اور
جو اسپیشل ایجوکیشن کے ادارے ہیں وہاں پہ منائیں گے تو انشاءاللہ اس کا امپیکٹ آئے گا۔ سیکرٹری ایجوکیشن احسن وحید کا کہنا تھا کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے ہمیں یاد دلایا کہ بیماری کا خاتمہ دوائیوں سے نہیں اچھی خوراک سے کیا جا سکتا ہے۔ بچے اور بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ایون بڑوں کو یہ صحیح طرح نہیں پتا کہ کون کون سی غذا کس مقدار میں کس وقت کھانی چاہیے، اور چونکہ فوڈ اتھارٹی اس چیز کی ایکسپرٹ ہے تو یہ نہ صرف بچوں کو گائیڈ کرے گی بلکہ میں سمجھتا ہوں ان کے ٹیچرز کو، تاکہ وہ جا کے اپنے گھروں میں بتائیں، اور نہ صرف بچے بلکہ بڑے بھی اسے فائدہ اٹھائیں گے۔ تو یہ اگر آج سیکھ جائیں گے تو انشاءاللہ فیوچر میں ہماری قوم جو ہے بہت صحت مند بنے گی۔ ایٹ سیف کڈز پروگرام کے متعلق اسپیشل طلباء سمیت دیگر طلباء اور طالبات کو بھی آگاہی فراہم کی گئی۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی جانب سے نیوٹریشن اور اسکریننگ کیمپ میں بچوں کے ہائٹ، ویٹ، BMI، سکیلیٹل مسل ماس جیسے مفت ٹیسٹ کیے گئے۔ ہماری صحت کے لیے فروٹ اچھے ہیں، ہمیں برگر اور پیزا وغیرہ نہیں کھانا چاہیے، ہمیں اپنی صحت کا خیال رکھنے کے لیے ہمیں فروٹ اور دودھ پینا چاہیے۔ ہمیں پنجاب فوڈ اتھارٹی والوں نے بتایا کہ اگر ہم فاسٹ فوڈ کھائیں گے تو اس سے ہماری صحت اچھی نہیں ہوگی، اگر ہم پھل وغیرہ کھائیں، ہیلدی چیزیں کھائیں تو اس سے ہماری صحت اچھی ہوگی۔ بچوں کی جسمانی نشوونما کے لیے پنجاب فوڈ اتھارٹی کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات کو بھی خوب سراہا گیا۔ کیمرہ مین ثاقب ملک کے ہمراہ کلیم اختر، City 42 لاہور۔ خواتین کے عالمی دن کی مناسبت سے فلاحی تنظیم شی میٹرز کی جانب سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ آسٹریلین ڈپٹی ہائی کمشنر نکول گیوٹ نے خصوصی شرکت کی۔ شی میٹرز اور فاطمہ گروپ کے اشتراک سے کاؤنٹر ان تقریب منعقد کی گئی۔ سائمہ ارشد، کامران رضوی، ہیڈ آف HR فاطمہ گروپ، عدیل انور کی زیر نگرانی PC ہوٹل گرینڈ بال ہال میں تقریب منعقد کی گئی۔ اداکار محسن اعجاز، محمد رافع، کائنات رضا، شعیب قریشی، مبشر الطاف، عاصم پاشا، سائمہ مکین، شہزاد خالد، حاجرہ عمر، تمکین سردار، مدیحہ جلال، ندا تنولی، سحر عثمان نے بطور اسپیکر شرکت کی اور خواتین کو با اختیار بنانے کے حوالے سے خیالات کا اظہار کیا۔ سائمہ ارشد کا کہنا تھا، پروگرام میں آنے والے مہمانوں کی شکر گزار ہوں جنہوں نے خواتین کو با اختیار بنانے کے حوالے سے حصہ لیا۔ میں بہت خوش نصیبی فیل کر رہی ہوں۔ اس ٹائم آئی اسٹینڈ ٹال ود آل مائی شی میٹرز کمیونٹی۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ویمن انیبلمنٹ کی، ویمن امپاورمنٹ کی۔ اس معاشرے میں، اس کنٹری میں اس کی بہت ضرورت ہے۔ ہم بہت کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ آج موقع ہے اس وائس کو ایمپلیفائی کرنے کا۔ بہت شکریہ سب کا جنہوں نے اس ایونٹ پہ آ کے ساتھ دیا شی میٹرز کمیونٹی کا۔ ہم نے کولیبریٹ کیا ہے شی میٹرز کے ساتھ، اور ہمارے پاکستان ہیومن کیپٹل فورم کے 500 ممبرز اس فنکشن کے اندر شرکت بھی کر رہے ہیں۔ سو شی میٹرز جو ہے وہ ہمارا اشتراک ہے آن ڈائیورسٹی، انکلوژن اینڈ ایکوٹی، اور اس کا مطلب یہ کہ جو پورا ملک ہے اس میں جو خواتین ہیں ان کو ہم کیسے مزید انکلوڈ کر سکتے ہیں ورک فورس میں۔ تقریب میں جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید اقبال، چیئرمین اخوت فاؤنڈیشن ڈاکٹر امجد ثاقب، سینئر صحافی سہیل ورائچ، CEO نیٹ سول سلیم گوری، رانا طارق، فاطمہ اسد، عمر فاروق، طاہرہ سلیم نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی، جبکہ خواتین کی بڑی تعداد بھی تقریب میں شریک ہوئی۔ آسٹریلین ڈپٹی ہائی کمشنر نکول گیٹ کا کہنا تھا، پاکستان میں بہت سی تنظیمیں خواتین کو با اختیار بنانے کے لیے کام کر رہی ہیں، جو بہت اچھی بات ہے۔ Well, Pakistan has one of the world's largest gender gaps, according to the Global Gender Gap Index of 2023. It is also home to many inspiring and aspiring women and men who stand up for gender equality and rights. میزان قائم ہے برابری کا، تو اچھی بات ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ دونوں اکٹھے چلیں، مرد اور عورت، تو سب کام جو ہے وہ اکٹھا ہو جاتا ہے۔ احساس بھی رہتا ہے، جو یہ کمپیشن کا لفظ بول رہی تھی کہ کمپیشن کیا ہوتا ہے، کمپیشن ہوتا ہے احساس۔ آپ کو اپنے تمام معاشرے کا احساس ہونا بہت ضروری ہے۔ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یونیورسٹی میں لڑکیاں پڑھ کے، ماسٹرز کر کے، ڈاکٹر بن کے پروفیشنل لائف اختیار نہیں کرتی، بلکہ شادی کروانے کے لیے کئی لوگ ڈگری کرتے ہیں۔ تو کم از کم ہمیں سب کو مل کے اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے۔ جب ہم نے اپنی یونیورسٹی بنائی تو ہمارے پاس کوئی پیسے نہیں تھے، تو ہم نے ایک تحریک چلائی کہ بائی اے برک بلڈ اے یونیورسٹی، اور اینٹ کی قیمت ہم نے 1000 روپے رکھی کہ 1000 روپے دو اور یونیورسٹی کی تعمیر میں ہمارے ہم سفر بن جاؤ۔ اب یہ کہانی سنانے کا آپ کو مقصد یہ ہے کہ جو سب سے خوبصورت اینٹ خریدی وہ ایک خاتون نے خریدی۔ تقریب میں آنے والے تمام مہمانوں کو شی میٹرز انتظامیہ کی جانب سے اعزازی شیلڈز بھی پیش کی گئیں۔ کیمرہ مین انجم شہزاد کے ہمراہ دلاور نیازی، City 42۔
لیٹن روڈ پر گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی برائے خواتین میں سالانہ فن فیئر کا انعقاد کیا گیا. کھانے پینے کے اسٹالز اور جھولے لگائے گئے. مختلف پروگرام بھی منعقد کرائے گئے. کالج آف ٹیکنالوجی برائے خواتین میں سالانہ 2 روزہ فن فیئر منعقد کیا گیا. وائس پرنسپل عابدہ اور شگفتہ نے افتتاح کیا اور اسٹالز کا دورہ کیا. اور ہم نے یہاں اپنے بچوں کے لیے ریفریشمنٹ کے لیے فریش ہونے کے لیے ایک فن فیئر منعقد کیا ہے جو کہ بچے اس سے خوب محظوظ ہو رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں اور اللہ کی طرف سے آج موسم بھی بہت اچھا ہو گیا ہے. وائس پرنسپل عابدہ کا کہنا تھا کہ پڑھائی سے ہٹ کر تفریحی سرگرمیوں کا ہوتے رہنا بھی ضروری ہے. جی بہت زیادہ اس کی امپورٹنس ہوتی ہے. ایز یوزول ان کی اسٹڈیز تو چلتی رہتی ہیں, کبھی ٹیسٹ اسائنمنٹ اور وہ سارا, تو اس سے تھوڑا ہٹ کے بچے جو ہے, ویسے بھی باہر کا موسم ہے اور ڈفرینٹ اسٹالز وغیرہ لگے میں, بچوں نے خوب ماشاءاللہ انجوائے کیا, کھایا پیا. رنگا رنگ تقریب میں مختلف اشیاء کے اسٹالز اور جھولے طالبات کی توجہ کا مرکز نگاہ بن گئے. فن فیئر میں طالبات نے خوب ہلا گلا کیا اور مستقبل میں بھی ایسی تقریبات ہوتے رہنے کی خواہشات کا اظہار کیا. کیمرہ مین رانا ایاز کے ہمراہ فاطمہ خان, سٹی 42. لمز گرمانی سینٹر فار لینگویجز اینڈ لٹریچر میں گرمانی کتاب رونمائی, اصول اور سماعیات کی تقریب رونمائی. شرکا نے کتاب کو طلبہ اور محققین کے لیے بہترین کتاب قرار دیا. لمز کے گرمانی سینٹر فار لینگویج اینڈ لٹریچر میں کتاب گرمانی رونمائی کرائے گی. اصول اور رسمیات تقریب رونمائی کا انعقاد کیا گیا. نامور مصنفین نے شرکت کی. مقررین نے کہا کتاب مشتاق احمد گرمانی رکھا گیا ہے صرف طلبہ اور محققین کے لیے نہیں بلکہ دلچسپی رکھنے والے عام قارئین کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوگی. بیکن ہاؤس میں ماڈل یونائٹڈ نیشنل کے عنوان سے کانفرنس ہوئی. طلبہ نے سفارتی منظر ناموں کی نقل کرتے ہوئے مختلف ممالک کے کلچر اور ثقافت کی نمائندگی کی. بیکن ہاؤس اقبال ٹاؤن کیمپس میں ماڈل یونائٹڈ نیشنز کے عنوان سے کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. کانفرنس کا مقصد طلبہ کو عوامی تقریر, تحقیق, تحریری مہارتوں, تنازعات کے حل اور تعاون کو فروغ دینے کا موقع فراہم کرنا تھا. طلبہ نے کہا ایسی کانفرنس سے نہ صرف ان میں خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے بلکہ اپنے خیالات کو مؤثر طریقے سے بیان کرنا ان کی قائدانہ صلاحیتوں میں اضافے کا باعث بنتا ہے. یاشفین ایجوکیشن سسٹم کے زیر اہتمام سپرنگ کارنیول فیسٹیول کا آخری روز. ڈنر کا اہتمام ڈاکٹر عاطف رضا, پروفیسر رضوان, پروفیسر پرویز نے شرکت کی. طلباء نے مختلف پرفارمنسز پیش کر کے خوب داد سمیٹی. ایجوکیشن سسٹم کی جانب سے منعقدہ 5 روزہ سپرنگ کارنیول فیسٹیول کا اختتام ہو گیا ہے. فیسٹیول کے آخری روز منعقدہ تقریب کے مہمان خصوصی ڈاکٹر عارف رضا تھے. سالانہ ڈنر کا اہتمام کیا گیا. ایم ڈی ڈاکٹر حبیب اللہ, پرنسپل ڈاکٹر سروت علی راجہ, پروفیسر رضوان, پروفیسر پرویز شریک ہوئے. پروفیسر عمران, ڈاکٹر عدیل متین, ڈاکٹر نمرا اظہر, ناہید اظہر نے شرکت کی. طلبہ نے مختلف پرفارمنسز پیش کی. شرکا نے خوب داد دی. عاطف رضا نے بہترین پرفارمنسز دکھانے والے طلبہ میں انعامات تقسیم کیے. اس موقع پر انہوں نے اظہار خیال کیا. اور وہی لوگ سکسیسفل ہیں جو دوسروں کے دلوں میں زندہ رہتے ہیں, اپنے کام کی وجہ سے, اپنی شخصیت کی وجہ سے, اپنے ہونے کی وجہ سے. ڈاکٹر حبیب اللہ کا کہنا ہے یاشفین ایجوکیشن سسٹم بچوں کو معیاری تعلیم فراہم کر رہا ہے. اس طرح کی سرگرمیاں جو ہے وہ ہوتی جاتی رہنی چاہیے جس میں بچوں کو موٹیویشن ملتی ہے کہ اسپریچولی کیسے انہوں نے تیز ہونے. سروت علی راجہ کا کہنا تھا ادارے کی ترقی کے پیچھے سب کا ہاتھ ہے. جس کنوکشن کے ساتھ, جس ڈیڈیکیشن کے ساتھ یس آگے بڑھتا جا رہا ہے, آئی ریئلی وش دیم آل دی ویری بیسٹ. تقریب میں قوالوں نے بھی اپنی آواز کا جادو جگایا اور محفل کو 4 چاند لگا دیے. شرکا نے تقریب کے انعقاد کو سراہا. اسٹوڈنٹس نے اس امید کا اظہار کیا اس طرح کے ایونٹس کا سلسلہ جاری رہے گا. کیمرہ مین زاہد ملک کے ساتھ محمد ابراہیم قریشی, سٹی 42 لاہور. آپ کو بتائیں حضرت مادھو لال حسین کے عرس کے موقع پر مہر اکرم عرف کالا پہلوان نے دنگل کا انعقاد کیا. دنگل دیکھنے کے لیے شائقین کی بڑی تعداد موجود تھی. مادھو لال حسین کے عرس کے موقع پر صدر لاہور دیسی کشتی مہر اکرم عرف کالا پہلوان نے باغبان پورہ میں دنگل کا انعقاد کیا. اسٹیٹ ڈرامہ ایکٹر طاہر انجم, راشد جاوید, میاں اکبر, شیخ طلعت محمود شریک ہوئے. اعظم خان, سلیم پہلوان, فیصل پہلوان, طاری پہلوان نے شرکت کی. اس موقع پر طاہر انجم نے کہا نوجوان نسل کو غلط راستے سے بچانے کے لیے مثبت سرگرمیوں کا انعقاد بہت ضروری ہے.
गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम स्पोर्ट्स मेले का आखिरी रोज़ जारी है। चाटी रेस, क्रिकेट, बॉल थ्रो, जिमनास्टिक्स, डिस्प्ले समेत दीगर खेलों के मुकाबले हुए। पोजीशन होल्डर्स में इनामात भी तकसीम किए गए। कंपनीज के इश्तराक से गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम 3 रोजा स्पोर्ट्स मेला लगा। वाइस चांसलर डॉक्टर अदनान, डायरेक्टर वसीम अख्तर, असिस्टेंट डायरेक्टर जहीर हुसैन, साबिक स्पोर्ट्स डायरेक्टर सैयद मीर शरीक हुए। सैयद मीर ने तुलबा की जहनी नशोनुमा के लिए ऐसी सरगर्मियां जरूरी करार दी। इट इज वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइज्ड इवेंट। 3 दिन जो इन्होंने बच्चों ने एक्टिविटी की है और स्पोर्ट्स का इतना बड़ा मेगा इवेंट किया है जो कि मेरा ख्याल है लाहौर में कम इंस्टीट्यूशन में होता है। इनकी बहुत मेहरबानी है सूफी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री, हमदा तारिक सूफी की, जिन्होंने हमें स्पॉन्सर किया है। वो उनकी इस मेहरबानी की वजह से हम एनुअल स्पोर्ट्स को बड़े अच्छे तरीके से कंडक्ट करवाने में हेल्प मिली हमें। जहीर हुसैन ने स्पोर्ट्स मेले के इनेकाद पर सूफी ग्रुप ऑफ कंपनीज और GCU को सराहा। तालिबे इल्मों ने चाटी रेस, क्रिकेट बॉल थ्रो, जिमनास्टिक्स डिस्प्ले, म्यूजिकल चेयर, टग ऑफ वार समेत दीगर खेलों के मुकाबलों में हिस्सा लिया। एक तो ऐसे इवेंट्स में लड़कियां बहुत कम पार्टिसिपेट करती है, ऊपर से GC का लॉ स्कूल एक नया बना हुआ है, 3रा साल है इनका, और पहली दफ़ा ही पार्टिसिपेट करके हमारी गर्ल्स ने ही 2nd पोजीशन हासिल की है। मेले के इख्तितामी रोज बेहतरीन अंदाज में खेलने वालों को सराहा गया। पोजीशन होल्डर्स में इनामात तकसीम किए गए। खेलों के दरमियान मौसीकी प्रोग्राम भी जारी रहे। तालिबे इल्मों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और स्पोर्ट्स मेले को खूब इंजॉय किया। कैमरामैन मकसूद भट्ट के हमरा फातिमा खान, सिटी 42। ऐवान इकबाल में यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के ज़ेर एहतमाम सालाना प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन तकरीब का इनेकाद किया गया। चेयरमैन यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन प्रोफेसर अब्दुल मन्नान खुरम ने बच्चों में अवार्ड तकसीम किए। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के नन्हे तलबा और तालबात की हौसला अफजाई के लिए सालाना तकरीब तकसीम इनामात मुनक्किद की गई। तकरीब का एहतमाम ऐवान इकबाल में हुआ, जिसमें मुख्तलिफ कैंपसेस के बच्चों को इनामात से नवाजा गया। चेयरमैन यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस प्रोफेसर अब्दुल मन्नान खुरम ने तकरीब से इजहार ख्याल किया। पूरा साल इन सरगर्मियों में हिस्सा लेते हैं, बेहतरीन कारकर्दगी दिखाते हैं, तो साल के आखिर में उन बच्चों को इनामात दिए जाते हैं, उनको पोजीशंस दी जाती है। ये तकरीब बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और यहाँ से जो उनके चंद लम्हात जो वो इनाम लेते हुए वो जिंदगी के लम्हात है, वो ये उनके सारी जिंदगी उनको याद रहेंगे। मेहमान खसूसी ड्रामा आर्टिस्ट राशिद महमूद ने बच्चों को मुस्तकबिल का मेहमान करार दिया। यहाँ बच्चों की डिग्रियों के साथ साथ उनकी ग्रूमिंग भी होती है और बड़ी एक स्पिरिचुअल मैनर्स और लिविंग भी होती है। मैं मुस्तकिल मेरा जब इस तरह के इवेंट होते हैं, ये बुलाते हैं, उनकी मोहब्बत और मैं आता हूँ। अवार्ड शो को बच्चों और वालिदैन ने खूब इंजॉय किया। बहुत अच्छा लग रहा है, मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम आई, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने मुझे डांस सिखाया, मुझे अच्छा लग रहा है। माशाल्लाह अप्रिशिएट करते हैं बच्चों को, आगे करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को सिखाते हैं, बहुत अच्छा है। बच्चों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है, बहुत अच्छा। नन्हे फूलों ने शुरका को महजूज करने के लिए मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेस पेश की। बच्चे मुल्क का रोशन मुस्तकबिल होते हैं और इस तरह की तकारीब से उनकी हौसला अफजाई होती है। कैमरामैन राना अयाज के साथ अरबाज खान, सिटी 42। कैनेट कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में रंगारंग सालाना स्पोर्ट्स गाला, तालिबात की भरपूर शिरकत। अमरीकी कौंसलेट मेंबरान समेत PCB हुकाम और कौमी खिलाड़ियों ने शिरकत की। कैनेट कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स गाला मुनक्किद किया गया। स्पोर्ट्स डे का आगाज मार्च पास से हुआ। एरोबिक्स की शानदार परफॉर्मेंस ने हाजरीन के दिल मोह लिए। रेस में भी तालबात ने एक दूसरे से आगे निकलने के लिए खूब जान लगाई। तालबात के साथ साथ असातिज़ा और अमरीकी कौंसलेट के मेहमानों ने भी रस्साकशी, म्यूजिकल चेयर के मुकाबलों में शिरकत करके तकरीब में रंग बिखेर दिए। कैनेट कॉलेज की फारिगुल तहसील कौमी क्रिकेट टीम की खिलाड़ियों का कहना था कि कैनेट कॉलेज की तरह दीगर यूनिवर्सिटियों को भी तालबात को बेहतरीन खेलों की सहूलियात फराहम करनी चाहिए। बहुत अच्छा स्ट्रक्चर इन्होंने अपना क्रिएट किया हुआ है, जो कि मेरे ख्याल से वुमेन क्रिकेट को बड़ा हेल्प होता है कि लड़कियां यहाँ से डोमेस्टिक लेवल पे जो तैयार हो क्या यूनिवर्सिटी से जो भी पाकिस्तान में अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं उनकी अपनी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज बहुत अच्छी करें और ख़ास तौर पे जो स्कूल्स हैं ना, वहाँ पे भी आपको अपनी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज बहुत ज़बरदस्त करनी पड़ेंगी ताकि हमारे प्लेयर्स उस लेवल के बन सके जो हम इंटरनेशनल लेवल पे देखते हैं गोरों को। स्पोर्ट्स डे में जनरल मैनेजर PCB जुनेद जिया, हेड विमेन विंग PCB सानिया मलिक, कौमी क्रिकेट टीम की खिलाड़ियों, कॉलेज प्रिंसिपल रुखसाना डेविड, फैकल्टी और तालबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। मेहमानाने गरामी ने जीतने वाली तालबात में मेडल्स और शील्ड्स तकसीम की। तालीम के साथ खेल तलबा के लिए जरूरी तो है ही, लेकिन तालीमी इदारों में अभी भी खेलों की सहूलियात पर तवज्जो देने की जरूरत है, जिसका इजहार कैनेट के स्पोर्ट्स गाला में
نیشنل کرکٹرز نے بھی کیا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عمران یونس، سٹی 42۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے سٹی 42۔